بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی کی ضد جو ہے وہ بدی ہے، تو اب جس قدر نیکیاں ہوں گی اسی قدر برائیوں کی بھی تعداد ہوگی۔ مثلا آپ معلوم کر چکے ہیں کہ ارکان فضائل 4 ہیں، تو اب ان کے مقابلے میں اجناس سے رذائل بھی 4 قرار پائیں گی۔ تھوڑا دقت کیجئے، ارکان فضائل اور اس کے مقابلے میں اصول رذائل جو ضد ارکان فضائلہ ہیں۔ ارکان فضائل میں سے حکمت، اس کے مقابلے میں جہل، شجاعت اور اس کے مقابلے میں بزدلی آ جائے گی، جبن آ جائے گا، عفت ہے اس کے مقابلے میں شرح، اور عدالت ہے تو اس کے مقابلے میں جور۔ اب یہاں پر جو بات دقت طلب ہے وہ یہ ہے کہ اول میں آپ ایک دائرہ فرض کیجئے، اس دائرے میں ایک نقطہ مرکز آپ لگا دیجئے اور اس نقطہ کا فاصلہ چاروں طرف سے برابر کر دیجئے، اور یہ نقطہ عین وسط دائرہ میں واقع ہونا چاہیے۔ یہ حد متوسطہ یا نقطہ مرکز مقام فضیلت ہے، اور اس کے ارد گرد افراد و تفرید ہے جو اپنی جگہ پر مضبوط اور معین ہے۔ اب اس نقطہ کے علاوہ باقی جس قدر بے شمار نقطے دائرے میں پھیلے ہوئے ہیں، خواہ وہ طرف افراد یعنی زیادتی میں ہیں یا جانب تفرید ہیں یعنی کمی میں ہیں، وہ سب کے سب نقطہ ہائی رذائل ہیں۔ توجہ کیجئے، اس سے معلوم ہوا کہ فضیلت کے مقابلے میں بے شمار رذائل خصلتیں موجود ہیں، اور نقطہ مرکزی سے انحراف کرنا خواہ کسی طرف ہو رذائل میں داخل ہے، اور اس نقطہ پر باقی رہنا حقیقت فضیلت ہے۔ نیز بالفاظ دیگر یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان اوصاف حمیدہ حاصل کرنے کے لیے جب قدم بڑھاتا ہے تو لازمی ہے کہ خط مستقیم اختیار کرے، ایک خاص سیدھا خط اختیار کرے، افراد و تفرید کا راستہ اختیار نہ کرے۔ اسی خط مستقیم کا نام فضیلت ہے، اور اس خط سے انحراف کرنا ارتکاب رذائل میں داخل ہوگا۔ واضح ہو کہ خط مستقیم جو 2 نقطوں کے درمیان ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، نیز اس کی مسافت بھی سب خطوں سے کم ہوتی ہے، برخلاف اس کے کہ خطوط منحنی بے شمار ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ نقشہ جو آپ کے ذہن میں موجود ہے اس نقشہ کے مطابق، اور جو آپ نقشہ بنائیں گے اس کے مطابق ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ طریقہ مستقیم صرف ایک ہے۔ اگر اس درس کے دوران اگر آپ کے ہاتھ میں کاپی اور قلم ہو تو یہ بڑے اچھے انداز سے اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اسی کو اختیار کرنے سے اوصاف حمیدہ مل سکتے ہیں، برخلاف اس کے طریقہ ہائی انحراف جو ہے وہ بے شمار ہیں، بے پناہ ہیں۔ ایک گول دائرہ، اس کے اندر ایک مرکزی نقطہ، اس میں ایک سیدھا مستقیم خط، اور ارد گرد افراد و تفرید، وہ ایک نقطے اس کے اندر یعنی بے شمار نقطے لگا دیں، وہ سارے کے سارے انحراف کے راستے ہیں۔ اور جو سیدھا مستقیم ہے یعنی اس دائرے کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جا رہا ہے، وہ خط مستقیم ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اور باقی جتنے نکات اس کے اندر لگائیں گے آپ نقطے، وہ سب کے سب نقطے جو ہیں وہ انحراف کا راستہ اور افراد یا تفرید یا کمی یا بیشی کا راستہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ اسباب خیر کی نسبت شر و بدی کے اسباب بہت زیادہ ہیں، بلکہ بے شمار ہیں۔ اب فرض انسان یہ ہے کہ ان بے شمار نقطوں میں سے نقطہ عدل کی تلاش کرے، یا لا تعداد خطوط منحنی میں سے خط مستقیم کا متلاشی ہو۔ یہ امر آسان نہیں ہے، مشکل ہے، بلکہ مشکل تر ہے۔ پھر اس پر استقامت کرنا اور زیادہ دشوار بلکہ دشوار تر ہے۔ اسی واسطے
جب سورہ ہود کا یہ حکم نازل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرت، یعنی استقامت اختیار کرو، مستقیم رہو جیسا کہ حکم جاری ہو چکا ہے، کما امرت جس طرح حکم جاری ہو چکا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی سورہ ہود کو سامنے رکھتے ہوئے شیبتی سورۃ ہود، یعنی اس سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبتی، میں اس کے پڑھنے سے بوڑھا ہو چکا ہوں، اب اس پر دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان تمام دشواریوں کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ تحصیل سعادت کا شائق کبھی تھک نہیں سکتا، جیسے تحصیل علم کا جو شائق ہے وہ پڑھتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، اسی طرح تحصیل سعادت کا جو شائق ہے اسے تھکنا نہیں چاہیے، وہ ہمیشہ نقطہ عدل کا متلاشی ہوگا، لیکن اس تلاش سے بیشتر عدل کے اقسام سمجھنے بہت ضروری ہیں، اور اس سے ارشاد پیغمبر بھی، اس کی بھی تشریح ہو جائے گی۔ طالب سعادت کو سمجھنا چاہیے کہ عدل کی دو قسمیں ہیں، اول عدل حقیقی اور دوم عدل اضافی۔ آپ تھوڑا تعجب کریں گے لیکن دقت کریں گے تو انشاءاللہ توجہ کریں گے تو یہ نقطہ آپ پر واضح ہو جائے گا۔ عدل حقیقی کی تعریف یہ ہے کہ طرفین سے اس کی نسبت برابر ہو، مثلا دائرہ جو آپ نے بنایا اس کا نقطہ مرکزی سب طرف سے برابر نسبت رکھتا ہے، یا تعداد میں 4، 2 اور 6 سے یکساں مناسبت ہے، یعنی یہ عدد 2 اور 6 کے وسط حقیقی میں واقع ہے، یہ ہے عدل حقیقی، اور یہاں تک رسائی ممکن نہیں، اس لیے عدل اضافی معتبر سمجھا جاتا ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ عدل حقیقی سے عرفاً نزدیک ہونا چاہیے، نزدیک ہو، یا یوں کہیے کہ عدل اضافی وہ نقطہ ہے جو عدل حقیقی سے نزدیک تر ہو، اور نوع انسان یا کسی انسان کے لیے اس کا حصول ممکن ہو۔ غرض علم اخلاق میں عدل اضافی کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے، اور چونکہ طبیعتوں اور حیثیتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس میں اختلاف ممکن ہے، اس لیے اشخاص و اوقات و حالات کے لحاظ سے اخلاق حمیدہ بھی مختلف ہوتے ہیں، اور مراتب عدل اضافی میں سے ایک ہی مرتبہ ایک شخص کے لیے صفت حمیدہ کہلاتا ہے، اور دوسرے کے لیے وہی مرتبہ صفت رذیلہ بن جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی آپ نے توجہ کرنی ہے، میں چند نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ آئندہ کی اس نشست میں باقی گفتگو ہوگی۔ بیان صدر جو ہے اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ اب ہوگا کہ ہر صفت کے مقابلے میں افراط و تفرید سے اخلاق رذیلہ بے حد ہیں، لیکن ہر ایک کا نام معین و علیحدہ نہیں ہے، بلکہ تمام کا سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ افراط و تفرید کے راستے بے بہا ہیں، بے شمار ہیں، ان کی گنتی علم اخلاق کا فرض نہیں ہے۔ ہاں ایک قاعدہ کلیہ مقرر ہے، اس قاعدہ کلیہ کو دیکھنا ہوتا ہے، حکم کلی کو دیکھنا ہوتا ہے جو تمام پر حاوی ہے۔ یہ وہ ہے کہ اوصاف حمیدہ وسط کا حکم رکھتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا افراط و تفرید کی طرف مائل ہو جانا اخلاق رذیلہ میں داخل ہے۔ پس اس بنا پر ایک فضیلت کے مقابلے میں 2 رذیلہ پائے جائیں گے، اور اصول فضائل کتنے ہیں؟ 4 ہیں، تو ان کے مقابلے میں رذائل کی چند مثالیں ہیں، وہ تقریباً کم و بیش جو ہے نا وہ 8 بن جاتے ہیں۔ ارکان فضائل و اوصاف حمیدہ، اور اسی مقابلے میں جیسے میں نے شروع میں پہلے عرض کیا تھا اجناس رذائل و اخلاق ذمیمہ، پہلی حکمت، آگے افراد و تفرید، شجاعت، عفت، عدالت، تحور، شرح، ظلم، جربزہ، بلاہت، جبن، خمود اور تمکین۔ یہ انشاءاللہ جو میں نے عرض کیا ہے
یہ میں اس میں سے بتاؤں گا ایک ایک چیز کا معنی بھی، اور چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے جس وجہ سے بس صرف اصطلاحات کا استعمال وہ کیا جاتا ہے، اور پھر ان اصطلاحات کے معنی بھی آپ پر واضح ہوں گے انشاءاللہ۔ ضد جو ہے حکمت میں سے ایک جربزہ ہے، یعنی فضول و بیکار ضرورت سے زیادہ فکر کرنا اور فکر کا جائے معین میں نہ ہونا، یہ حد افراط ہے۔ اور دوسرا بلاہت، یہ وہ قوت فکر کا ضرورت کے وقت بالکل عاجز رہنا ہے، یہ حد تفریط ہے، اور اس کو کبھی نقطہ اول سے اور کبھی جہل بسیط سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو ضد شجاعت میں سے ایک تحور ہے، یعنی ایسے امور کی طرف متوجہ ہونا جن سے عقل پرہیز کرنے کا حکم کرے، یہ حد افراط ہے۔ اور دوسرا جبن، یہ وہ ہے کہ ان چیزوں سے منہ پھیر لینا جن سے منہ پھیرنا نہ چاہیے، یہ حد تفریط ہے۔ ضد عفت، عفت کی جو ضد ہے اس میں سے ایک شرہ ہے، یعنی حصول لذات جسمانیہ میں بلا لحاظ شریعت یا خلاف حکم عقل مشغول رہنا وغیرہ، یہ حد افراط ہے۔ دوسرا خمود، یعنی قوت شہویہ کا اس قدر ترک کرنا جو حفاظت بدن یا بقائے نسل کے لیے ضروری ہے، یہ تفریط ہے۔ اسی طرح مقابلہ میں عدالت کے دو ازداد ہیں، یعنی دو ضدیں ہیں، ایک ظلم یعنی بغیر حق کے حقوق و اموال مردم میں تصرف کرنا، یہ افراط ہے۔ دوسرا تمکین، وہ یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کو اپنے پر بطور ذلت و خواری کے سہنا اور باوجود قدرت کے دفع نہ کرنا۔ عدالت کے متعلق یہ جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی بنا اس اصطلاح کی بنا پر ہے جو اکثر لوگوں نے اختیار کی ہے، لیکن اس سے پہلے جو عدالت کی تفسیر بیان کی گئی ہے، یعنی قوت عملیہ کا قوت عاقلہ کے ماتحت رہ کر باقی تمام قوتوں کو اپنا مطیع رکھنا، تو اس تفسیر کے بنا پر عدالت کی ضد صرف ایک ہی ہوگی جس کا نام ظلم و جور ہے، اور تمام صفات رذیلہ اسی ظلم کے تحت قرار پائیں گی۔ یعنی جس طرح عدالت جمیع صفات کمال کی جامع ہے، اسی طرح اس کی ضد جو ظلم ہے تمام اوصاف رذیلہ پر حاوی ہوگی۔ واضح ہو کہ مخفی نہ رہے، اخلاق ذمیمہ جن کا میں ذکر کر چکا ہوں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک افراط، دوسرا تفریط۔ اسی طرح فضائل کی بھی چار قسمیں ہیں، پس جس طرح کے فضائل کی ہر قسم کے ماتحت بہت سی قسمیں ہیں، اسی طرح رذائل کے متعلق بھی بہت سی شاخیں ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں چند مثالوں سے اور چند چیزوں سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اجناس رذائل، اقسام رذائل۔ جربزہ فضول اشیاء میں فکر کرنا سے نکرہ، مکر، حیلہ وغیرہ۔ بلاہت، امورات دنیاوی میں کم عقل ہونا سے حمق اور جہل مرکب۔ اور تحور جو ہے وہ افراط غضبیہ سے تکبر، زیادہ گوئی، گردن کشی اور غرور وغیرہ۔ اور جبن بزدلی سے سوء ظن یعنی بدگمانی کرنا، یعنی بے صبری، پست ہمتی یا کمینگی۔ اور شرح یعنی حریص ہونا سے حرص، بے شرمی، بخل، اسراف، ریا، حسد، خمود۔ سرد ہونا سے قطع تعلق، قطع نسل اور اس کے مانند۔ ظلم و جور سے بغیر حق کے کسی کے حق اور مال میں تصرف کرنا۔ تمکین سے ذلت و خواری سہنا باوجود قدرت کے ظالم کے ظلم کو دفع نہ کرنا۔ ان چیزوں کے متعلق علماء اخلاق نے بہت کچھ بیان کیا ہے، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں اس کو واضح کرنے کی، لیکن واضح ہو کہ یہ رذائل جو بیان ہوئے ہیں، جو عرض کر چکا ہوں، قوت عاقلہ سے متعلق ہیں، بعض قوت غضبیہ سے ہیں، بعض کا تعلق قوت شہویہ سے ہے، اور بعض دو قوتوں یا تین قوتوں سے مرکب ہیں۔ ان تمام کا بیان چار مقام پر کیا جائے گا انشاءاللہ، آئندہ کی نشست میں وہ میں عرض کروں گا۔ یہ تمام کے تمام جو میں عرض کر چکا ہوں، یہ جو درس ہے آج کا،
یہ آیت اللہ علامہ احمد نراقی کی کتاب معراج السعادہ سے درس جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے، اور مواد بھی اسی کتاب سے لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آگے اصطلاحات آئیں گی، لیکن اصطلاحات کا آسان اس کے معنی یہاں بھی میں نے کوشش کی ہے اس کے آسان معنی آپ کے سامنے بیان کرنے کے، اور کہیں پر بھی اگر کوئی دقت یا مشکل ہوئی تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی آسان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔